السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ بہنوں نے سوال کیا ہے آئی بروز کے بارے میں کہ آئی بروز بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے، یا اس کے علاوہ کون کون سے بال ہم ہٹا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ آئی بروز کا بنانا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سخت وعید سنائی ہے، اور آخرت میں عذاب کا بھی اس میں ذکر ہے احادیث کی روشنی میں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بھووں کا بنانا خواہ شادی شدہ ہو خواہ غیر شادی شدہ ہو، کسی کے لیے بھی بنانا جائز نہیں۔ البتہ آئی بروز کے درمیان میں جو ناک کے برابر سامنے جو جگہ ہے جس کو پیشانی کہا جاتا ہے، اس کو صاف کر سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ایسی عورت جو غیر مردوں کے لیے بن سنور کر آئی بروز بناتی ہے یا ان کی نظر پڑتی ہے، تو اس کے لیے بھی بہت سخت عذاب کی وعید سنائی گئی ہے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ بھووں کو جیسے قدرت نے بنایا ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں، باقی اپنی صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھیں۔ اچھا، البتہ یہ ہے کہ عورت جو چیز عیب ہو، سب سے پہلے یہ چیز نوٹ کر لیں کہ جو چیز عیب ہے کہ مرد کے مشابہ لگے، اس کو ہٹا سکتی ہے، یعنی اس حد تک ہٹا سکتی ہے کہ مرد کی مشابہت نہ لگے۔ اچھا، اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں پر جو بال آتے ہیں کہ ویکس کروا لیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ناک کے اوپر بعض اوقات کچھ عورتوں کو دیکھا گیا ہے کہ بال آ جاتے ہیں تو اس پر وہ ویکس کروا لیتی ہے یا دھاگے سے ہٹوا لیتی ہے۔ یہ ہونٹوں پر جس کو اپر لپس کہا جاتا ہے، اپر لپس کے جو بال ہیں ان کو بھی ہٹا سکتی ہے، تو اس کا کوئی منع نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک چیز آج کل ایک اور ٹرینڈ چلا ہوا ہے کہ نقلی پلکیں لگائی جاتی ہیں، تو نقلی پلکیں لگانا بھی گناہ ہے۔ اس کا خاص خیال کریں کہ ان چیزوں سے بچیں، اور بالوں میں نقلی بال جس کو ایکسٹینشن کہا جاتا ہے یا وگ کہا جاتا ہے، بالوں میں بال ملانا، اس کا بھی شرعاً سخت منع کیا گیا ہے۔ تو ان چیزوں کا امید ہے آپ نیکسٹ ٹائم احتیاط کریں گے، اور اب تک جو کوتاہی ہو گئی ہے اس پر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اچھا، ایک اور سوال آیا ہے کہ نماز میں برے خیالات سے کیسے بچا جائے۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ نماز کو جتنا ہو سکے جلدی نماز کو ترجمے سے یاد کریں، خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی یاد کروائیں، یا آپ کے گھر میں چھوٹے بہن بھائی ہیں تو ان کو نماز ترجمے سے یاد کروائیں۔ تو اس میں یہ ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھنے ٹھہریں گے تو ایک آپ کا فوکس جو ہے، جو میسیج آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف پڑھ رہے ہیں، تو اس پر آپ کا فوکس بڑھ جائے گا۔ نماز میں دنیاوی معاملات کو بالکل نہ سوچیں۔ اگر اچانک سے کوئی خیال آ جائے تو اس کو فوراً جو ہے ذہن سے ہٹا دیں، یعنی اس کو مستقل نہ سوچیں، اس کو اس نوعیت پہ نہ لے جائیں کہ پورا پلان کر لیں آپ، تو اس طرح بالکل نہ سوچیں۔ فوراً سے اگر کوئی خیال آتا ہے تو اپنا نماز کے ترجمے پر جو آپ لفظ کی ادائیگی کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خاموش تو نہیں ہوتے نا، اس وقت آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اپنا ظاہر ہے جب ہم دیکھیں سامنے ہمارے کوئی رکا ہو اور ہم اس سے بات کر رہے ہوں تو ہم توجہ سے ہی بات کریں گے نا۔ اگر کوئی ہماری توجہ سے بات نہ سن رہا ہو تو ہمیں بھی بتانے کا مطلب ایک سننے کا وہ لذت نہیں محسوس ہوگی، وہ خوشی نہیں ملے گی۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کر رہے ہیں تو ادب کے ساتھ اور مکمل توجہ کے ساتھ بات کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم کریں۔ بے خیالی میں بالکل بھی عبادات نہ کیا کریں۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ جو ہے وہ شوہر لے سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو روایت بتا دیتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ کھانے پینے رکنے کا نام نہیں بلکہ بیہودہ کاموں سے رکنے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص گالی گلوچ کرتا ہے تو آپ کے ساتھ کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اسے کہہ دینا چاہیے کہ میں روزے سے ہوں۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں۔
اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ حضرت ابو ابن خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا کرنے والے شخص سے کہو کہ میں روزے سے ہوں اور بیٹھ جائے، یعنی اگر کسی کو غصہ آ رہا ہے تو اس کیفیت میں۔ تو اس کے علاوہ اور یہ ہے کہ جو شخص اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو، جو اس سے ریلیٹڈ ہے، اب وہ ویسے میں تھوڑا سا احتیاطاً آپ کو بتا گئی ہوں کہ روزے میں اگر ایسی کیفیات بھی ہو جاتی ہیں تو اس کا بھی احتیاط کریں۔ اور جو اہم ہمارا اس وقت سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں بوسہ لیا جا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں ہے کہ جو شخص اپنی شہوت پر قابو نہ پا سکتا ہو کہ اس کے لیے بیوی کا بوسہ لینا جائز نہیں، کہ خدا نخواستہ کہ پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرے، تو اسے بہتر ہے کہ وہ اپنی بیوی سے دور رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں بوسہ بھی لیتے تھے اور بغل گیر بھی ہوتے تھے، لیکن اپنی شہوت پر سب سے زیادہ قابو پانے والے تھے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ یقیناً وہ اپنے آپ پر قابو پانے والے تھے، تو اس لیے وہ بوسہ بھی لیتے تھے اور بغل گیر بھی ہوتے تھے۔ اگرچہ اس کام کی رخصت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، اگر قابو نہ پا سکے تو اس پر اجتناب کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے بیوی سے بغل گیر ہونے کی اجازت طلب کی، تو اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اور پھر ایک اور شخص آیا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی وہ شخص بوڑھا تھا اور جس کو منع کیا تھا وہ نوجوان تھا۔ دونوں باتوں سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ روزے کی حرمت کا خیال رکھا جائے، انسان اپنے دل سے پوچھے کہ کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں، وہی صحیح جواب دے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین اسلام پر مکمل پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب۔